اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی وہ نعمت انعمت جو انعام کی گئی علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ یعنی اولاد یعقوب کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں میں نے وقتاً فوقتاً جو ہے ایک وقت تھا جب تمام جہان والوں پر تم کو فضیلت حاصل تھی۔ واتقوا اور تم ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی جو نہیں کام آئے گا نفسن کوئی نفس عن نفس کسی نفس کے، ان کے کوئی آدمی کہیں نہیں کام آئے گا کسی آدمی کے شیئن ذرا بھر، ولا یقبل اور نہ ہی قبول کی جائے گی منہا ان سے عدل کوئی معاوضہ، ولا تنفعها شفاعت اور نہ ہی فائدہ دے گی ان کو کوئی سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے برگزیدہ نبی گزرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا بکلمات چند کلمات سے، چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے وہ پوری کر دکھائیں، وہ اس آزمائش پہ پورا اترے، فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے وہ پوری کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین حنیف دیا گیا، سیدھا دین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے پوری کی پوری قوم، حتیٰ کہ اپنا خاندان جو تھا وہ سب کے سب بت پرست اور اس میں مبتلا تھے، برے عقائد رسوم میں، ٹھیک ہے، تو وہ سارے کے سارے آپ کے دشمن ہو گئے۔ اور بادشاہ وقت نے ان کے نمرود نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا جب آپ نے ان کے بتوں کو توڑا، وہ آگے قرآن میں آئے گی ڈیٹیل اس کی بھی۔ تو یعنی کہ پھر اس آگ کو پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، یعنی کہ انہوں نے تو اپنی پوری کر دکھائی تھی، قوم نے، بادشاہ نے اپنے ہیلے حربے جو بھی وہ کر سکتے تھے آخری حد انہوں نے وہ کر ڈالی، یعنی کہ آپ کو آگ میں ڈالا انہوں نے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ہونی بردم و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ دیکھیں زیادہ ٹھنڈی بھی تو چیز خطرناک ہو جاتی ہے، جیسے بہت زیادہ برف انسان ایک وقت میں ہاتھ رکھ کے یا اس میں بیٹھا رہے تو اس کے لیے خطرناک ہے، وہ خود اس کے لیے تکلیف دہ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگ کو بھی سلامتی والا، ٹھنڈا اور سلامتی والا، یعنی کہ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کے خطرناک بن جا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو نکالا، لیکن ابراہیم یعنی کہ اپنے دین پہ ڈٹے رہے، یہاں تک کہ قوم اور بادشاہ نے جو ہے آپ کو آگ میں ڈالا۔ پھر ایک امتحان ابھی یہ ختم نہیں ہوا کہ دوسرا امتحان شروع ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا کہ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر آپ ملک شام چلے جائیں۔ پھر آپ وہاں ملک شام میں آپ نے قیام کیا، ابھی قیام کیا ہی تھا، یعنی کہ کچھ ہی عرصہ ہوا کہ پھر حکم ہوا کہ آپ جو ہیں یہاں سے بھی ہجرت کر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین جو تھے براق لے کر آئے، اور آپ علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ اور اسماعیل، ننھے اسماعیل، وہ شیرخوار بچے تھے، ان کو لے کر جی روانہ ہو رہے ہیں اب ملک شام سے بھی ہجرت کے لیے۔ اب راستے میں کہیں بھی سبزہ آتا، سرسبز وہ آتے ایریاز، تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ یہاں ہمیں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو جبرائیل امین فرماتے کہ نہیں، ایسے ہوتے 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 ایک خشک پہاڑ اور گرم ریگستان آ جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو پھر یعنی کہ وہاں پر اتار دیا جاتا ہے اور فرما دیا جاتا ہے کہ یہاں پر، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ ان کے حکم ہے کہ آپ یہاں پر وہ کریں۔ تو وہاں پر یعنی کہ کیا ہوتا ہے، بیت اللہ شریف کی تعمیر اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں، تعمیر نو، یعنی کہ ٹھیک ہے، مکے کی بستی بسانا مقصود تھا۔ تو وہاں پر پھر یہیں پر امتحان ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ بچے اور بیوی کو چھوڑ کر آپ دوبارہ ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں،
ٹھیک ہے، بے آب و گیا زمین ہے، چٹیل میدان، پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ، کچھ بھی نہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہ واقعی ایک بہت بڑا ایک امتحان تھا حضرت ابراہیم کے لیے. تو آپ اس میں بھی پورا اترے، آپ اللہ کے حکم سے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کے وہاں سے چلے. تو وہی ایک مشکیزہ پانی کا تھا، کچھ کھانے پینے کا سامان وغیرہ. جب وہ ختم ہوا پانی تو بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش کے لیے کھڑی ہوئیں. پھر وہ صفا مروہ میں یعنی کہ ان کی جو ہے سعی آج تک بھی یعنی کہ اس میں منایا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا رکن اس کو قرار دیا ہے ایک طرح سے. پھر وہ چشمہ جاری ہونا، جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور ابراہیم علیہ السلام کی ایڑی سے چشمہ اس جگہ سے یعنی کہ پانی کا چشمہ جاری ہونا، یہ سارا کچھ یعنی کہ ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام تو امتحان پر پورے اترے. وہ تو بے آب و گیا جگہ پر ان کو چھوڑ کر گئے جہاں نہ پانی نہ کوئی گرینری، کچھ بھی اس طرح کا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ وہی چیزیں ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو آزمایا تو وہ جو تھا اس اپنے امتحان پر پورے اترے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اشارات ربانی سے یعنی کہ اشارات ربانی سے آپ گاہے گاہے تشریف لاتے تھے بی بی ہاجرہ کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس. اب وہ نومولود بچہ جو آج حضرت اسماعیل کے نام سے یعنی کہ ہمیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ بڑے ہوئے، نبی بنے، نوشنما پاتے ہیں، کام کاج کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کو پھر ایک ان کے ایک امتحان آ جاتا ہے آپ کے لیے کہ بھی بچہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان یعنی کہ خواب آ رہا ہے آپ کو. تو وہی چیزیں بہت بڑی آزمائش، کڑے امتحانات تھے یہ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس چلنے کے قابل ہو گیا، باپ کے ساتھ کام کاج کے قابل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ ان کو خواب میں آیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خواب آیا کہ بھئی بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو بتایا. تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے باپ، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کریں، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں اطاعت گزار میں سے پائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فدیہ ان کے انعام میں ان کے آیا جو تا قیامت وہ سنت بنا دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. تو دیکھا جائے تو بہت بڑے امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بھی کلمات، چند کلموں سے، چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس پر پورا اترے. پھر اللہ نے اس کو انعام دیا ابراہیم علیہ السلام کو. قال، کہا اللہ نے، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھ کو بنانے والا ہوں اے ابراہیم لوگوں کے لیے امام، پیشوا میں آپ کو بناتا ہوں. آپ کا انعام ہے کہ آپ پورے اترے آزمائشوں میں. قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی بنا دے. ایک خیر خواہ باپ اپنی اولاد کے لیے بھی وہی خیر خواہی مانگ رہا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے، میری اولاد میں سے بھی. قال، اللہ نے فرمایا، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو. یعنی کہ ایک مشروط طور پر ان کی دعا قبول کر دی گئی کہ جو اچھے لوگ ہوں گے ان میں سے تو بن سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے، لیکن اے ابراہیم تیری اولاد کے ظالموں میں سے جو ہیں یہ عہد اس پر نہیں پورا اترے گا، وہ نہیں بن سکتے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ شریف کو، مثابتاً، ایک مرکز، بار بار لوٹنے کی جگہ، للناسی، لوگوں کے لیے، وہ امن اور امن کی جگہ. ٹھیک ہے، یہ بیت اللہ شریف پہلا دنیا کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلا عبادت مرکز جو ہے یہ ڈے 1 سے ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلے اس کو تشکیل حضرت آدم علیہ السلام نے، یعنی کہ اس کو تعمیر کیا، لیکن ان سے پہلے بھی جو ہے فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، پھر آدم علیہ السلام نے. پھر یہ طوفان نوح میں جو تھا بیت اللہ شریف منہدم ہو گیا. تو پھر وہ جب حضرت ابراہیم آئے، جب بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر اللہ کے حکم سے جب ایک چٹیل میدان، خشک پہاڑوں کی طرف، تو یہ بیت اللہ شریف جو تھا وہ ایک ٹیلے کی صورت میں اس وقت تھا. ان کے بیت اللہ شریف منہدم ہوا تھا اور ایک ٹیلے کی صورت میں تھا. تو پھر جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو جب اللہ کا حکم آیا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے تو وہ اب تذکرہ ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ شریف کو، مثابتاً، بار بار لوٹنے کی جگہ، للناسی، لوگوں کے لیے، یعنی کہ مرکز بنایا اس کو، وامنا، اور امن کی جگہ بنایا. دیکھیں
یہ مسابتاً کا لفظ جو ہے نا، اس کا یہ بار بار لوٹنے کی جگہ، آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی خوبصورت مقام کیوں نہ ہو، خوبصورت جگہیں کیوں نہ ہو، انسان 3-4 دفعہ دیکھنے کے بعد اس کا دل سیر ہو جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ بیت اللہ شریف میں اتنا اللہ تعالیٰ نے وہ اٹریکشن رکھی ہے کہ انسان ایک دفعہ ہو آئے تو اس کی تڑپ مزید بڑھ جاتی ہے، وہ بار بار یعنی کہ وہاں جاتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے۔ اور امن کی جگہ، سب سے بڑھ کر امن کی جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قتل حرام قرار دیا، شکار حرام قرار دیا، یہاں تک کہ نبی کریم کے زمانے میں بے شک قوم آپ سے پہلے بھی، آپ کے ہوتے ہوئے بھی برائیوں میں تھی مبتلا، لیکن وہ بیت اللہ کا جو تھا تقدس کرتے تھے، وہاں اپنے اگر باپ کے قاتل کو بھی مشرکین عرب یا وہ دیکھ لیتے تو ان کو قتل نہ کیا جاتا، حرم جو تھا وہ اس میں یہ چیزیں حرام تھیں، یعنی کہ اس کا احترام کرتے تھے جاہل قوم بھی، اور اس وقت کے وہاں کے لوگ اس وقت کے بھی لاکھ خرابیوں کے باوجود بھی بیت اللہ کی جو تھی حرمت وہ قائم تھی، اور وہ اس پر وہ بھی کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو امن کی جگہ بنایا ہے تو تا قیامت تک یہ جو ہے ایسا ہی رہے گا۔ وَاتَّخِذُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بناؤ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے دوران آپ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر جب اس کی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پاؤں کے نشان تھے وہ پڑ گئے، تو وہی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بناؤ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم سے، وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ پاک رکھیں گے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے بھی، یعنی کہ اس کو ہر طرح سے ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھیں اس کو۔ اور رکع السجود، اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی، یعنی کہ میرے گھر کو جو ہے صاف ستھرا رکھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، تعمیر ہو گیا بیت اللہ شریف، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی جعل، اے میرے رب بنا ھذا بلدن، اس شہر کو، اس کو شہر بنا۔ ہاں جب یہ ابراہیم علیہ السلام ابھی بی بی ہاجرہ اور اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو، تو اب ظاہر ہے ایک شفقت پدرانہ بھی غالب آ رہی تھی کہ اے اللہ میں ان کو چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، یہ وہ والا واقعہ جب وہ آپ چھوڑ کے جا رہے تھے کہ اے اللہ میں ان کو چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، یہ زمین بے آب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ اس طرح نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے اللہ اس ویرانے کو، ٹھیک ہے، شہر بنا دے، امن والا شہر بنا دے۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ تا قیامت تک جو ہے یہ شہر امن والا، اور اس کے جو باسی ہیں ان کے رزق جو ہے اللہ نے پھلوں کا رکھا ہے، یعنی کہ ہر پوری دنیا سے جو پھل ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچاتے ہیں، تو وہی ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ربی جعل، بنا اس کو، اس شہر کو امن والا، وارزق اہلہ، اور رزق دے اس کے اہل خانہ کو، یعنی کہ جو اس میں رہیں اے اللہ ان کو رزق دے، من الثمرات، پھلوں سے رزق دے، روزی دے پھلوں سے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، من آمنا، جو بھی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی اور احتیاط کے پیچھے انہوں نے فرمایا تھا نا کہ میری اولاد کو انبیاء بنانا، ٹھیک ہے، ان کو امام بنانا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، تو وہ وہی چیز آ رہی ہے اب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کہ کہیں یہاں اب ایسا ہی نہ ہو، تو وہ پہلے سے ان کی احتیاط برت رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، اور اس شہر کو جو ہے رزق جو ہے اس کے واسیوں کو پھلوں کا دے، جو ان میں سے ایمان لائے اے اللہ تیرے پر، اور جو یوم آخرت پر ایمان لائے۔ دیکھیں اس میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ اس مکہ اور اس کے ماحول کا جو ہے گلزار اور پھلوں کی زمین یا قابل کاشت بنا دے، کیونکہ وہ قابل کاشت پانی نہیں ہے، پتھریلے پہاڑ ہیں، پتھر ہی پتھر ہے، ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس زمین کو قابل کاشت بنا دے، بلکہ یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جو چیزیں پیدا کی ہیں اور ہوں گی مگر مکہ میں ان کو پہنچایا کریں، وارزقہم اہلہ من الثمرات، یعنی کہ پھلوں جو ثمرات ہیں اے اللہ ان کو مکہ میں پہنچے۔ اور شاید اس میں یہ راز ہو کہ ابراہیم خلیل نہیں چاہتے تھے کہ اولاد کاشتکاری یا باغبانی کے کاموں میں مشغول ہو جائے،
کیونکہ اس جگہ کو آباد کرنے کا جو منشا تھا، اللہ تعالیٰ کو جو مقصود تھا وہ یہی تھا کہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر، اور پھر اس میں خود ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بھی آتے ہیں آگے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں میری اولاد یہاں پر، یعنی کہ تو پھر وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جو دعا تھی وہ ان کی قبول ہوئی، اور وہ اس طرح ہے الفاظ قرآن میں کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر قسم کے جو ثمرات ہیں، ہر قسم کے جو پھل ہیں پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ پہنچاتے ہیں اور ہوتے ہیں وہاں پر، آج بھی ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، وہ بغیر اس کے زمین کے جو ہے بے آب و گیا زمین ہونے کے باوجود وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کھانے کی ثمرات ہیں، ہر چیز ہے، یعنی کہ ثمرات کے علاوہ ویسے بھی ہر چیز ہے، یہ وہی دعائے ابراہیمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام اس میں فرما رہے ہیں احتیاط کے پیش نظر کہ اے اللہ جو ایمان لائے ان میں سے اور جو یوم آخرت پر ایمان لائے، کیونکہ وہ پیچھے سے جب اللہ نے فرما دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا جو عہد ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، نہیں میں پورا کروں گا اس پر، ظالموں پر یہ چیز نہیں آئے گی، تو اسی لیے پھر ابراہیم علیہ السلام یہاں پر یہی فرما رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا ومن کفر، جو بھی انکار کرے گا فامتعہ، میں اس کو بھی متاع دوں گا، یہاں کے جو رہنے والے ہیں جو بے شک انکار کریں گے تو بھی ان کو فائدہ دوں گا، قلیلا تھوڑا سا، ثم اضطرہ، پھر اس کو مجبور کر دیا جائے گا، الی عذاب النار، جہنم کی آگ کی طرف۔ ان کے جو ایمان والے ہیں وہ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کرے گا اور آخرت بھی ان کے لیے اچھی ہوگی، لیکن جو اس کو نہیں مانیں گے، جو اللہ کو نہیں مانیں گے، ان کے لیے دنیا تو اچھی ہوگی لیکن ان کو پھر آخرت میں جو ہے وہ عذاب جہنم کی طرف مجبور اور لاچار کر دیا جائے گا، جبراً بھیج دیا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد بنیادیں من البیت، بیت اللہ شریف کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام۔ دیکھیں ایک اچھا کام کر رہے ہیں، نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، خلیل اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ان کے دوست نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تب بھی پھر آگے کیا فرما رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے قبول کر لے، یعنی کہ یہ زعم، یہ فخر نہیں ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں اچھا ہوں تو میری چیز یہ ہے قابل قبول ہے، پھر بھی وہ ایک عاجزانہ سی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم سے یہ قبول کر لے، اچھا کام، اچھائی ہم سے قبول کر لے۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی اچھا کام کریں یا کرنا چاہیں تو پھر بھی ہمیں یہ الزام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو بابا جنتی ہیں، ہم تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو ایسے ہو ہی نہیں سکتے۔ ہر وقت انسان میں عاجزی ہونی چاہیے، اچھا کام کر کے بھی انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو اس کو قبول کر، ربنا تقبل منا، اے میں ہمارے رب اس کو تو قبول کر ہماری جانب سے، انکا، بے شک تو، انتا تو، السمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر ایک دعا اور فرمائی، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، ہم کو بنا، مسلمین لک، اپنا فرما بردار، اے اللہ ہم کو اپنا فرما بردار بنا، حالانکہ وہ فرما بردار پہلے ہی سے تھے، ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے، وطن چھوڑا، قوم چھوڑی، باپ کو چھوڑا، بچے کو ایک وقت تھا کہ جب چھوڑ کر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس امتحانات میں پورے اترے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ اس میں پھر دوبارہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو مسلمین لکا، اپنا فرما بردار بنا، اس کے باوجود بھی ایک ہم ہوتے ہیں کہ ہم اکڑ آ جاتے ہیں کہ بھی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم تو ہمیں بھی اس میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی ہر وقت جو ہے عاجزی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، اے لوگو تم ابراہیم کے دین ابراہیم پر ہو، سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یعنی کہ اگر ہم دین ابراہیم پر، اگر ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ایک نبی ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے عاجزی والا رویہ رکھا ہر وقت، اور پھر بھی وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مسلمان بنائے رکھنا، تو ہمیں بھی جو ہے ہر وقت عاجزی والا رویہ اختیار کرنا چاہیے، وہی کام کرنے چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارا رب بنا ہم کو مسلمان، اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، اور اے اللہ میں ہماری اولاد میں اس میں سے بھی امتم مسلمۃ لک، ایک جماعت ہو جو تیری فرما بردار ہو، یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اس ٹائم، ٹھیک ہے، اس لیے وہی تو نبی کریم فرماتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی آگے وہ آ رہی ہے وہ دعا بھی دوبارہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری اولاد میں سے بھی جو ہے ایک جماعت ہو جو تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سکھا ہم کو مناسکنا، مناسک حج،
حج کے طریقے سکھا اے اللہ، وتب علینا اور ہم پر رجوع فرما، ہمیں معاف فرما اے اللہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث بھیج فیہم اسی ایریے میں، یعنی کہ اسی جگہ میں، رسولاً ایک رسول بھیجنا، منہم جو انہی میں سے ہو، ظاہر ہے جو اسی قوم سے ہوتا ہے وہ اس قوم کے مزاج کو سمجھتا ہے، اور قوم جو ہوتی ہے وہ اس بندے کے مزاج کو سمجھتی ہے جو اسی قوم سے ہوتا ہے، اسی جگہ سے جو انسان ہوتا ہے۔ تو وہی دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب، وبعث فیہم بھیج ان میں رسول ہو جو منہم انہی میں سے ہو، یتلو علیہم جو پڑھے ان پر آیاتی کا تیری آیتیں، یعنی کہ قرآن پڑھتا رہے، تیری آیات پڑھتا رہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دے کتاب کی، ان کے قرآن کو سکھائے بھی صحیح، خود بھی پڑھے سکھائے بھی صحیح، والحکمت اور حکمت اور دانائی کی ان کے تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے۔ مطلب یہ کہ ایک ظاہری صفائی ہوتی ہے، ایک اندرونی یعنی کہ روحانی جو ہوتی ہے وہ پاکیزگی ہوتی ہے، کہ ان کو روحانی پاکیزگی، ان کے کفر و شرک سے بھی ان کو پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیں اس میں آیاتی کا یعنی کہ آیات کو پڑھنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر اس کو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو جو ہے پڑھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اس لیے تو اس کے ملتا ہے کہ بھئی ہسٹری میں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی کریم خود پڑھتے تھے قرآن کو بکثرت، حالانکہ وہ تو ایک طرح سے جان چکے تھے، ان پر تو پورا قرآن ایک دفعہ اترا تھا، تو وہ پھر بھی یہ جو 7 منزلیں ہیں تو یہ اسی اس کی تو ہے کہ نبی کریم 7 دنوں میں، یعنی کہ یہ منزل کا حساب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 7 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے، اور اسی طرح پھر بعض صحابہ بھی جو ہیں وہ بہت بکثرت سے یعنی کہ تمام جو تھے وہ پڑھتے تھے۔ تو اس میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ قرآن جو ہے یتلو علیہم آیاتی کا، اس کی آیات جو ہیں یہ پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، اس پر عمل کرنا بھی ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی تھی نبی علیہ السلام کی صورت میں، یعنی کہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم نے دعا مانگی تھی تو اللہ نے اس کے دعا میں فرمایا، یعنی کہ انعام میں، یعنی کہ ہمارے نبی کریم کو یعنی کہ مبعوث جو آخری نبی اور سید الانبیاء ٹھہرے۔ ربنا اے ہمارا رب، وبعث بھیج اس میں رسول، یتلو علیہم آیاتی کا پڑھیں ان پر آیات تیری، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دے کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے اے اللہ، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔